جنرل ایوب خان کمانڈر ان چیف کیسے بنے؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 21 اگست 2019۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کی داغ بیل جنرل ایوب خان نے ڈالی۔ ان کی اپنی آپ بیتی فرینڈز ناٹ ماسٹرز، جس کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی ہے، میں وہ اپنے کمانڈر ان چیف بننے کے واقعات کچھ یوں تحریر کرتے ہیں۔ اس بات پر طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ جب جنرل گریسی کی ملازمت کی میعاد ختم ہوگی تو ان کی جگہ کسی پاکستانی کے کمانڈر ان چیف بنائے جانے کا کس حد تک امکان ہے۔ گریسی شاید اپنے عہدے پر قائم رہنا پسند کرتے، لیکن عام خیال یہی تھا کہ پاکستانی فوج کی کمان کسی پاکستانی ہی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب اکتوبر 1947 میں قائد اعظم نے پاکستانی فوجوں کو کشمیر بھیجنا چاہا تھا تو گریسی نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی منظوری کے بغیر، جو سپریم کمانڈر تھے، ایسا حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اوکن لیگ بیچ میں پڑ گئے اور ان کے کہنے سننے سے قائد اعظم اپنے فیصلے میں تبدیلی کرنے پر راضی ہو گئے، مگر اس کارروائی سے گریسی لوگوں کی نظروں سے گر گئے تھے۔ جنرل ایوب خان کے مندرجہ بالا واقعے کو ذرا روک کر معلوماتی حوالے کے لیے تحریر کیا جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل اوکن لیگ دوسری جنگ عظیم میں ایک نامور برطانوی فوجی کمانڈر تھے۔ انہوں نے اپنی فوجی زندگی کا بیشتر حصہ ہندوستان میں گزارا۔ وہ پہلی مرتبہ 1941 کے آغاز میں انڈین آرمی کے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے۔ بعد ازاں فوجی ذمہ داریوں کے تحت کچھ عرصے کے لیے ان کا تقرر مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں کر دیا گیا۔ انہیں 1943 میں دوبارہ انڈین آرمی کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اس عہدے پر وہ اگست 1947 میں ہونے والی ہندوستان کی تقسیم تک کام کرتے رہے۔ تاہم ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے بعد وہ دونوں ملکوں میں موجود برطانوی افواج کے سپریم کمانڈر کی ذمہ داریاں 1948 کے آخر تک نبھاتے رہے۔ فیلڈ مارشل اوکن لیگ کے مختصر تعارف کے بعد دوبارہ جنرل ایوب خان کے کمانڈر ان چیف بننے کی آپ بیتی پر نظر ڈالتے ہیں۔ جنرل ایوب خان نے بتایا، مجھے یاد ہے کہ نئے کمانڈر ان چیف کے تقرر سے بہت دن پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان راولپنڈی آئے تھے اور ڈویژنل کمانڈروں کی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں شرکت کے لیے میں مشرقی پاکستان سے آیا تھا۔ وزیر اعظم نے تمام اونچے درجے کے پاکستانی افسروں کو بلوایا تھا اور سرکٹ ہاؤس میں ان سے خطاب کیا تھا۔ اپنی تقریر کے آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ اب کے پاکستانی فوج کا کمانڈر ان چیف کسی پاکستانی کو بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی کسی شخص کو منتخب نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عہدہ سب سے سینئر افسر کو نہ دیا جائے۔ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اگر یہ عہدہ اس سے کمتر درجے کے افسر کو دیا جائے تو سینئر افسروں پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ انہوں نے کئی افسروں سے یہ بات پوچھی اور آخر میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ میں سرے پر بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا، جنرل ایوب، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب، نہایت ادب سے مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ یہ سوال اٹھایا ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہماری فوجی تعلیم بڑی سادہ اور صاف ہے۔ فوجی افسروں کی حیثیت سے ہم اپنی انتہائی قابلیت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ اپنے سے اونچے افسروں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ بھی کریں، خواہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند، اسے ماننا ہمارا فرض ہے، اور اگر کوئی اسے ماننے کو تیار نہ ہو تو اسے فوج سے تشریف لے جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جنرل رضا اور بعض دوسرے لوگ چوٹی کے افسر گنے جاتے تھے اور وہ اس سلسلے میں دوڑ دھوپ بھی کر رہے تھے۔ علاوہ ازیں جنرل افتخار کا بھی بڑا چرچا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ انگریز ان کی پشت پناہی پر ہیں۔ وہ بہت اچھے افسر تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اور جنرل شیر خان جنگ شاہی میں ہوائی جہاز کے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ جنرل افتخار کے ساتھ لوگوں کی کم بنتی تھی اور پھر انہیں غصہ بھی جلد آ جایا کرتا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہیں کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے کس حد تک کامیابی حاصل ہوتی، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ انہیں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ جس وقت میں ایڈجوٹنٹ جنرل کی حیثیت سے راولپنڈی پہنچا تو اس زمانے میں نئے کمانڈر ان چیف کے بارے میں بڑی افواہیں گرم تھیں۔ ایک دو مرتبہ میری بیوی نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کس شخص کے کمانڈر ان چیف بننے کا امکان ہے۔ میں نے جواب دیا، سچ پوچھو تو مجھے کچھ علم نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو شخص بھی مقرر ہو، میرے کام کا بوجھ جوں کا تو رہے گا۔ اس کے بعد لوگوں نے براہ راست مجھ سے پوچھنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ اس قسم کی گپ شپ سے جان چھڑانے کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ چھٹی لے لی جائے۔ چنانچہ میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر 2 مہینے کے لیے چھانگلہ گلی کی سرد پہاڑیوں پر چلا گیا۔ ستمبر 1950 کی ایک رات کو وزارت دفاع کے ایک افسر نے ٹیلی فون پر مجھے بتایا کہ آپ نئے کمانڈر ان چیف چن لیے گئے ہیں۔ مجھے ان عظیم ذمہ داریوں کا گہرا احساس تھا جو مجھ پر عائد ہونے والی تھیں۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ وہ مجھے ہمت اور قابلیت عطا فرمائے
تاکہ میں خود کو اس کام کا اہل ثابت کر سکوں۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ملک کے لیے خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ تقریباً 200 سال کے بعد اس بر صغیر میں ایک مسلم فوج کا کماندار اعلیٰ ایک مسلمان مقرر ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس ملک میں جس قسم کی بھی روایت اور جس قسم کے بھی معیار قائم ہو چکے ہیں، ابھی مدتوں فوج ان کے زیر اثر رہے گی۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں فوجی کام اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں اعلیٰ ترین مثال قائم کر دوں گا۔ مجھے ایک نوخیز فوج کی تنظیم کا کام سپرد ہونے والا تھا۔ میرے لیے یہ آزمائش اور خدمت گزاری کا ایک عظیم موقع تھا۔ میری کوشش سب سے پہلے یہ ہوگی کہ مسلح افواج کے اراکین میں خودداری کا احساس پیدا ہو۔ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور ذاتی قابلیت کی بنا پر پرکھے جانے کا سبق سیکھیں۔ مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا میں نے سمجھ رکھا تھا۔ شکریہ، دی اینڈ۔